السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمین یا رب العالمین۔ تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، خالق مالک مدبر وہی ہے اور ساری کائنات پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین و حاضرات، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور ابلیس اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب پوچھا گیا کیوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس کہنے لگتا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے، مٹی نیچے رہتی ہے، آگ اونچائی پر رہتی ہے، اونچے رہنے والی چیز نیچے والے کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ ابا، اس نے نافرمانی کی، واستکبر، تکبر اور گھمنڈ میں آ گیا، وکان من الکافرین، اس کا شمار نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ اللہ کے ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ابلیس کو کہاں سے نکالا؟ جنت سے نکالا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ جنت تمہاری ہے، عیش کرو، آرام کی زندگی گزارو۔ تنہائی محسوس کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کی پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ ان دونوں سے کہا کہ یہ ساری کی ساری جنت اور جنت کی ساری نعمتیں تمہاری ہیں، کھاؤ پیو، آرام کی زندگی گزارو،
لیکن ابلیس بڑا بے چین تھا کہ جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں اب میں اس کو جنت میں رہنے نہیں دوں گا۔ اس نے چالیں چلی، وسوسہ ڈالا، بہلایا پھسلایا حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو بہلا پھسلا کر کے ایک غلطی میں، ایک گناہ میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے کہا کہ جنت کی ساری نعمتیں تمہاری ہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھو جنت میں جتنی ساری چیزیں کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت ہے اس کے پھل کو نہ کھانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ ابلیس نے وسوسہ ڈالا، آدم اور حوا نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا جو جنتی لباس تھا وہ نکل گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں جانے کے لیے جنتیوں کو ایک لباس پہنایا جائے گا۔ جیسے کچھ کمپنیاں ہیں، ان کی کمپنی میں آنے کے لیے یونیفارم کا پہننا ضروری ہے۔ کالجز ہیں، اسکول ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے یونیفارم پہننے کے بعد ہی آپ جا سکتے ہیں۔ ٹھیک جنت میں جانے کا بھی ایک یونیفارم ہے۔ حضرت آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے پہنایا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، ان کے جنت کے وہ جو لباس تھا وہ نکل گیا۔ اور اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس کس کو پہنائے گا؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ ابراہیم علیہ السلام۔ گھبرائیے نہیں، ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر غلط جواب بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں، اصلاح کر لیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا تو منجلیق جو مشین تھی اس میں بٹھانے سے پہلے ان کو مادر ذات ننگا کیا گیا، اللہ کی خاطر ان کے جسم کے کپڑے نکالے گئے، اور آگ میں پھینکے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگ بجھانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے سیدھے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ دنیا والوں کے سامنے اہل توحید، امام التوحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کیا گیا۔ قیامت کے دن ساری انسانیت ننگی ہوگی تو سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ جنت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ جیسے ہی جنتی یونیفارم نکل گیا آدم و حوا کا، درخت کے پتوں کو لے کر اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، آدم اور حوا اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے، اب تمہیں جنت چھوڑنا ہوگا۔ جنت سے نکل گئے، دنیا میں پہنچ گئے۔ ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کہ جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، اب میں تجھے بھی جنت میں رہنے نہیں دوں گا۔ حضرت آدم اور حوا جنت میں آ گئے، دنیا میں آ گئے۔ لیکن ہم بار بار ایک بات سنتے ہیں، ذرا غور کیجئے، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ بار بار ہم یہ بات سنتے ہیں کہ آدم اور حوا جنت میں جائیں گے، ابلیس کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ غلطیاں دونوں سے ہوئی نا، آدم اور حوا سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی۔ ان دونوں کو جہنم میں جانا چاہیے تھا نا، لیکن آدم اور حوا جنت میں جائیں گے، ابلیس جہنم میں جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا اس کے جواب کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ آدم اور حوا ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم کو اللہ نے جس درخت کے پھل کے کھانے سے منع کیا تھا ہم نے کھا لیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے
التجا کرنے لگے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے دل میں کچھ کلمات ڈالے، بار بار پڑھتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے ان کے گناہ کو، ان کی لغزش کو معاف کر دیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قال ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہماری بخشش نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بار بار آدم اور حوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتے رہے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس غلطی کو معاف کیا، استغفار کرنے کی وجہ سے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی وجہ سے۔ ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو اس کو ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے۔ سکے کا دوسرا رخ، ابلیس سے غلطی ہوئی، دنیا میں آیا، لیکن اس کو اپنے غلطی پر شرمندگی نہیں تھی، اس کو اپنی غلطی پر فخر تھا، تکبر تھا، اکڑ تھا، گھمنڈ تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ اگر ایک سینٹنس میں، ایک جملے میں اس کا جواب سنیں گے تو یوں کہہ سکتے ہیں، جس انسان سے غلطی ہوتی ہے وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے تو وہ انسان ہے، اور جو غلطی کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، اکڑتا ہے، وہ ارے بولو جی اب تو شیطان ہے۔ جملہ سمجھ میں آیا؟ پورے واقعے کا خلاصہ ہے، یہ ٹو دی پوائنٹ ہے کہ جس آدمی سے غلطی ہوتی ہے اور وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے وہ انسان ہے، اور جس سے غلطی ہونے کے بعد توبہ استغفار نہیں کرتا، اکڑتا اور گھمنڈ کرتا ہے، وہ شیطان ہے۔ اب مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ آیا میں انسان ہوں یا شیطان ہوں؟ اب آپ کے اوپر ہے، میرے اوپر ہے کہ میں انسان بنوں یا شیطان بنوں۔ انسان بننے کے لیے توبہ استغفار کرنا پڑے گا، شیطان بننے کے لیے اکڑتے ہوئے گھومو۔ تو جب حضرت آدم اور حوا دنیا میں آ گئے، ابلیس بھی دنیا میں ہے، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ذرا ان آیات پر غور کریں۔ میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ قال فبما اغويتني، اے اللہ تو جس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے۔ حالانکہ غلطی اس میں اللہ کی تھی یا ابلیس کی تھی؟ کس کی غلطی تھی؟ ابلیس کی۔ اب غلطی کس کے اوپر ڈال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال رہا ہے۔ اے اللہ دیکھ، جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے گمراہ کیا۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تیرے
सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। इसमें कई एक चीजें हैं। सिरात का, तेरा रास्ता, अल मुस्तकीम जो कि सीधा है। इसका मतलब यह है इब्लीस को यह अच्छी तरह मालूम है कि सीधा रास्ता किसका है? अल्लाह ताला का है। सीधा रास्ता किसका है? अल्लाह ताला का है। लअक़उदन्न लहुम, मैं सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। अच्छा, खड़ा नहीं हो सकता क्या? बैठने की बात क्यों कर रहा है? एक एक बात पर गौर करें आप। ये तफसीरी नुकात हैं जो अहले इल्म ने पेश किए। ये ऐसे निकात हैं, अगर आप समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरा वाक़या आपके जहन में रहेगा, और जब भी आप नमाज पढ़ेंगे, वो भी मैं आऊंगा वहां पे, तो उस वक्त आपको यह वाक़या याद आएगा कि हम क्या नमाज में पढ़ रहे हैं। इब्लीस ने कहा कि जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया है, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। पहली चीज, सीधा रास्ता इब्लीस को मालूम है कि यह अल्लाह ताला का रास्ता है, और दूसरी चीज यह है कि वो बैठा हुआ है कौन से रास्ते पे? सीधे रास्ते पे। सीधे रास्ते पे क्यों बैठा हुआ है ये? अच्छा, बैठा हुआ ही क्यों है, खड़ा क्यों नहीं है? इसका जवाब यह है, आप देखें, जब बॉर्डर पर दो मुल्क के फौजी आपस में जब जंग होती है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? बैठते हैं और पोजीशन लेते हैं। बैठकर क्या करते हैं? फौजी पोजीशन लेते हैं, क्योंकि जैसे ही दुश्मन वार करे तो हम उसके ऊपर पलटवार करेंगे। इसका मतलब यह है कि सीधे रास्ते पर इब्लीस पोजीशन लिए बैठा है। जैसे ही हम सीधे रास्ते पे आएंगे, वो आपके ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पे रहेंगे तो कहेगा, जनाब आप तो मेरे दोस्त हैं, मैं जो काम करना था आप कर रहे हैं। कोई परेशानी नहीं करेगा आपको। अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, कहेगा मेरे रास्ते पे हैं आप। लेकिन याद रखो, अगर तुम कभी सीधे रास्ते पर आने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए आज हमारे माशरे के अंदर देखो, जैसे ही हम बाप दादा के दीन को छोड़ करके सीधे रास्ते पर आते हैं, तो पूरा खानदान, सबसे पहले घर वाले दुश्मन बनते हैं, खानदान वाले दुश्मन बनते हैं, गली मोहल्ले वाले दुश्मन बनते हैं। अरे देखो, बाप दादा के दीन को छोड़ करके जा रहा है, अरे अम्मा बाबा के दीन को छोड़ करके जा रहा है, अरे ये वहाबी हो गया, पता नहीं क्या क्या लोगों से, नामों से लोग जो है उसको पुकारने लगते हैं। यही चीज है कि शैतान ने उनके दिमाग में डाल दिया है कि जो हम चल रहे हैं वो असल दीन है, कुरान और सुन्नत असल नहीं। तो सिराते मुस्तकीम पर इब्लीस बैठा हुआ है। अब ये जो सिराते मुस्तकीम है, इसको समझने के लिए एक हदीस आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, बात इंशाअल्लाह ताला और वाज़ेह हो जाएगी। सुनन इब्न माजा की रिवायत, मुस्नद अहमद में भी ये रिवायत मौजूद है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को सही कहते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खत्त लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल अर्दी खत्तन व खत्त खत्तैन अन यमीनी व खत्त खत्तैन अन शिमाली। हम एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक सीधी लकीर खींची, उसके दाएं जानिब दो लकीरें, उसके बाएं जानिब दो लकीरें आपने खींची, और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी जो लकीर है उसके ऊपर अपनी शहादत की उंगली रखकर कहते हैं कि ये सीधा रास्ता है। दाएं बाएं जो रास्ता है ये शैतानी रास्ते हैं। और फिर उसके बाद सूरह अनआम की आयत नंबर 153 तिलावत करते हैं, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउ व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउ वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिहि व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा सीधा रास्ता है। ये जो एक लकीर बनी हुई है ना, ये सीधा रास्ता है। फत्तबिउ, इसी की इत्तिबा करो, इसी की पैरवी करो, इसी पर अपनी जिंदगी गुजारो। वला तत्तबिउस सुबुल, दाएं बाएं जो रास्ते हैं
ان راستوں پہ نہ چلو، فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے اگر تم سے سیدھے راستے کو چھوڑ دیتے ہو تو۔ صراط مستقیم صرف ایک راستہ ہے، شیطانی راستے کئی ایک ہیں، تو اس لیے ہم کو صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارنی ہے اور شیطانی راستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور صراط مستقیم ایک ایسا راستہ ہے جس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالی سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جن کو تو نے گمراہ کر دیا۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، غالباً آیت نمبر 169 ہے، یا تو 69 ہے یا 169 ہے، غالباً 69 ہونا چاہیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہوگا۔ اور وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ 4 لوگ ہیں، من النبیین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہوں گے، والصدیقین، سچے لوگ ہوں گے، والشہداء، شہید ہوں گے، والصالحین، نیک لوگ، اولیاء کرام ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی بہترین ساتھی ہوں گے جنت کے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلتے ہوئے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور یہ جو صراط مستقیم ہے، اللہ تعالی ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو ہدایت نہیں دیتا، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے صراط مستقیم، ورنہ آج لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، کوئی زندوں کو پوج رہا ہے، کوئی مردوں کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی جانوروں کو پوج رہا ہے، کوئی چرندوں پرندوں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج چاند ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی آسمان کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی زمین کو اپنی اماں کہہ رہا ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا خدا بنا لیے ہیں، جبکہ صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا اور ایک رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنا۔ یہی صراط مستقیم ہے جس کی دعوت تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے دی، اور جس کی دعوت پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 16 کے تعلق سے سورہ اعراف کی یہ کچھ باتیں جو آپ کے سامنے تفسیری نکات کے طور پر پیش کی گئیں۔ اب آگے آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ ابلیس نے کیا کہا؟ اے اللہ میں کہاں بیٹھوں گا؟ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ٹھیک ہے، کروں گا کیا؟ کیا کرے گا اب یہ؟ آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا اور بائیں سے حملہ کروں گا۔ کتنے راستوں سے حملے کر رہا ہے یہ؟ ایک دو راستے رہتے تو بچ کے نکل سکتے تھے، کتنے راستے ہو گئے؟ 4 راستوں سے حملے کر رہا ہے۔ اب اگر میں اس کی تفسیر یا تشریح نہ کروں، اس کی وضاحت نہ کروں اور یوں ہی نکل جاؤں، بات باقی رہے گی، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن آئیے، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تعویل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، یہ مفسر قرآن ہیں۔ جب صحابہ کرام کو کوئی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تو کہاں آتے تھے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا کرتے تھے۔ ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں اور بائیں سے حملہ کروں گا۔ ابن عباس اس کی تعویل کرتے ہیں آگے سے حملہ کر دوں گا کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا کو اس کی نظر میں خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ انسان اپنے آگے سے کیا دیکھتا ہے؟ دنیا کو دیکھتا ہے۔ دنیا بڑی خوبصورت ہے، کسی کے پاس کوٹھی بنگلہ ہے، کسی کے پاس فیکٹری ہے، کسی کے پاس کمپنی ہے، کسی کے پاس نوکری ہے، کسی کے پاس سیاست ہے، اور کسی کے پاس بے شمار گاڑیاں ہیں، کسی کے پاس بے شمار دولت ہے۔ وی آئی پی نہیں، وی وی آئی پی کی زندگی انسان گزار رہا ہے۔ تو اب انسان سامنے دیکھتا ہے تو اس کے اندر لالچ پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی ایسی زندگی گزاروں۔ وی آئی پی کی زندگی بھی مجھے پسند نہیں ہے، بلکہ کیا چاہیے؟ وی وی آئی پی کی زندگی مجھے چاہیے۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ دنیا کے اندر جو سب سے خوبصورت چیزیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ ہے مال۔ لوگ کہتے ہیں نا مال ہے تو سب کچھ ہے، ہم کہتے ہیں اعمال ہے تو سب کچھ ہے۔ اب لوگوں نے مال کے پیچھے اپنا وقت ایسا لگا دیا، اعمال کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مال اس امت کا فتنہ ہے۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت، کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے، مال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت کس کی وجہ سے تباہ ہوگی؟ مال کی وجہ سے تباہ ہوگی۔ آج آپ دیکھ لو حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے، اور آج کے دور میں اگر کوئی آدمی حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، حلال استعمال کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس سے بڑا زاہد، اس سے بڑا متقی اور پرہیزگار انسان کوئی نہیں۔ لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے، جو آ رہا ہے آنے دو، بس ختم، حلال اور حرام سے کوئی مطلب نہیں۔ اور یہ مال کا فتنہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم کو اگر ایک سونے کا پہاڑ دیا جائے تو وہ دوسرے سونے کے پہاڑ کی تمنا کرے گا، اگر دوسرا سونے کا پہاڑ دیا جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا۔ اس کا پیٹ اس وقت تک نہیں بھرے گا جب یہ مٹی کے پتلے کو مٹی کا گڑھا کھود کر کے مٹی کے اندر دفن نہیں کیا جاتا، تب تک یہ کہے گا میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ جی، کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فتنے سے ہم کو بچنا ہے یا پھر شیطان کا ساتھ دینا ہے؟ اس فتنے سے بچنا ہے۔ حلال مال کے ذریعے سے آپ اپنی تمام خواہشات کو پوری کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حلال مال کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، لیکن وہ خواہشات بھی
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ میں تو صرف ایک فتنہ گنوا رہا ہوں دنیا کا، ویسے تو بہت سارے فتنے ہیں، اگر اللہ نے توفیق دی تو کبھی میں پیش کروں گا کہ 3 چیزیں ہر انسان کا فتنہ بنی ہوئی، ایک ہے دولت، دوسرے ہے عورت، تیسرے ہے شہرت۔ دولت، عورت، شہرت، یہ تینوں کے آخر میں کیا ہے؟ تا ہے۔ اس کا مطلب جو اس کے پیچھے جاتا ہے اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور اگر ان تینوں چیزوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، دولت، عورت، شہرت کا، تو وہ جنت میں جانے کی تیاری ہے، ورنہ پھر تباہی ہے۔ اور یہ 3 چیزوں کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، انہی تینوں چیزوں کے پیچھے۔ پہلے تو دولت، حلال و حرام آنا چاہیے، دوسرے عورت، خوبصورت ہونا، انڈے کی کلر، توے کے کلر کی نہیں چلتی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ عزت، شہرت، دنیا والے میرا نام، ہر جگہ فوٹو لگنا، ہر جگہ لوگ میرا نام لینا۔ یاد رکھو، دولت خرچ کرنے سے شہرت نہیں ملتی، اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگ شہرت کو کمانے کے لیے دولت اور عورت دونوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ بات صحیح ہے؟ شہرت کمانے کے لیے دولت اور عورت دونوں کو استعمال کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ان فتنوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تعویل یہ کی کہ میں آگے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں اس کو دنیا کے فتنے میں مبتلا کروں گا۔ دوسرے اس نے کہاں سے کہا؟ وَمِن خَلْفِهِمْ، میں پیچھے سے حملہ کروں گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں پیچھے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پیٹھ دیکھ سکتے ہیں، گردن گھماؤ، دیکھو کسی کی پیٹھ نظر آتی ہے کیا؟ نہیں نظر آتی۔ ہاں اللہ یہ کہ اگر کوئی مرر وغیرہ لگا ہوا ہو تو آدمی دیکھ سکتا ہے اپنی پیٹھ، لیکن ایسے تو نہیں دیکھ سکتا گھوم کر کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ گردن کو صرف یہ کندھے تک گھماتا ہے، اس سے زیادہ ہم پیچھے گھوم نہیں سکتے۔ اگر اس سے زیادہ گھومنے کا مسئلہ رہتا اور آدمی بائک چلا رہا ہے، ایک دم پیچھے مڑ کر کے دیکھتا اور سامنے چلا جاتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، صرف اتنا ہی دیکھ سکتا ہے آدمی تاکہ اس کی نظر سامنے بھی رہے۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک ایک چیز میں آپ حکمت ہے، غور کیجئے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر۔ میں پیچھے سے حملہ کروں گا، ابلیس نے کہا۔ آخر یہ پیچھے سے حملہ کیا کر رہا ہے؟ جب ہم پیٹھ نہیں دیکھ سکتے، یعنی پیچھے والی چیز نہیں دیکھ سکتے، ہمارے اس دنیا کے اندر ایک ایسی چیز آنے والی ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن صرف ایمان لائے۔ ابلیس نے کہا میں ان کو پیچھے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ فکر آخرت کو ان کے ذہن و دماغ سے ہی نکال کے پھینک دوں گا، یہ خالی دنیا دنیا کرتا رہے گا، آخرت کی فکر ختم ہو جائے گی۔ اور آج آپ دیکھ لیں، لوگوں کو دنیا کی اتنی پرواہ ہے، مال کی اتنی پرواہ ہے، اعمال کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے ہم کو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ دنیا تو دار الامتحان ہے، دنیا تو دار الامتحان ہے، لیکن رزلٹ اس کا کہاں آنے والا ہے؟ آخرت میں آنے والا۔ اور ہم دنیا کے پیچھے اتنے پڑ گئے ہیں۔ آئیے ایک حدیث سنن ابو داؤد کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا، اسلام دشمن طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں مسلم حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے ایک بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی
جیسے پانی کے اوپر خس و خاشاک ہوتے ہیں، پانی کے اوپر کچرا ہوتا ہے، لیکن تمہارے دلوں میں وہن ہوگا. تمہارے دلوں میں کیا ہوگا؟ وہن ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا یہ وہن کیا ہے؟ مل وہن، وہن کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے تم بھاگو گے. اور آج ہم دنیا ہماری نظر میں اتنی محبوب ہو گئی ہے کہ ہم مرنا بھی پسند نہیں کرتے. ہم مرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ دنیا ہم کو عزیز ہو گئی ہے. ذرا سوچیں اور غور کریں، فکر آخرت ہمارے ذہن و دماغ سے نکال دے گا. ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں، ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ اس نے کہا میں آگے سے حملہ کروں گا، دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، آخرت کی فکر ان کے ذہن و دماغ سے نکال دوں گا. ان دونوں میں کامیاب ہے. وعن ایمانہم، میں دائیں جانب سے حملہ کروں گا. یہ کیا مطلب ہے؟ دائیں جانب سے حملہ کروں گا کا کیا مطلب ہے؟ دائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو بڑے اچھے کرے گا لیکن اس کے اندر جو ہے ریاکاری، دکھلاوا لگا دوں گا. نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، صدقہ خیرات قربانی سارے کام کرے گا، لیکن اخلاص اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا اور میں اس کے اندر ریاکاری داخل کر دوں گا. اور آج آپ دیکھ لو، انسان جتنا بھی کام کر رہا ہے اس کے پیچھے خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. جیسے ایک صاحب جو ہے حج پہ گئے، پہلے ان کو چاچا چاچا بولتے تھے، حج سے آنے کے بعد بھی چاچا چاچا بولنے لگے تو وہ ناراض ہو گئے. پوچھا گیا کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ بولے نہیں مجھے حاجی بول. ارے حاجی کہلوانے کے لیے آدمی حج کرتا ہے تو عمرہ کرنے والا عمری ہو گیا، زکوٰۃ دینے والا زکاتی ہو گیا، روزہ رکھنے والا تو نماز پڑھنے والا نمازی ہو گیا، قربانی کرنے والا اس کا ایک نام ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ کام تو کر، نماز بھی پڑھ، روزہ بھی سب کر، لیکن تیرے اندر سے اوریجنلٹی ختم کر دوں گا، اخلاص. اور آج اس کی کمی ہم محسوس کر رہے ہیں. اسی لیے صحیح مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تم کتنے خوبصورت ہو، لمبے ہو، چھوٹے قد کے ہو، بڑے خاندان، چھوٹے خاندان، عرب ہو، عجم ہو، اللہ یہ نہیں دیکھتا. تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، کون سے خاندان سے ہیں، وی آئی پی کے خاندان سے ہیں، تم تاجر ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، کہ اللہ کچھ نہیں دیکھتا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہاں دیکھتا ہے؟ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے عملوں کو دیکھتا ہے. انسان کہاں دیکھتا ہے؟ ظاہر کو. اللہ کہاں دیکھتا ہے؟ اندر کو. جو انسان دیکھتا ہے اس کو ہم درست کر رہے ہیں، باہر سے کپڑے اچھے پہن رہے ہیں، جہاں اللہ کی نظر ہے وہاں گندگی بھری ہوئی. اللہ تعالیٰ جو چیز دیکھ رہا ہے، جو اندر دیکھتا ہے، کیا ہے تیرے اندر، تیرے دل میں کیا ہے، تیری نیت کیا، تیرا ارادہ کیا، وہاں ہم کو اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بقرعید کے مہینے میں ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، بھیا بکرا کتنے کا لیے؟ آپ بولیں گے 25. وہ جھٹ سے بولے گا میرا 50 کا ہے. اصل میں وہ آپ کے بکرے کی قیمت پوچھنے نہیں آتا، اپنے بکرے کی قیمت بتانے کے لیے آتا ہے کہ میرا بکرا اتنے کا ہے. ریاکاری، ہر چیز میں ریاکاری ہے. اگر ایسی حالت رہی تو پھر یاد رکھیے ہمارا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ
काम करने और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दाएं जानिब से हमला करूंगा का मतलब यह है कि ये अमल तो करेगा लेकिन इसके अंदर जो है इखलास खत्म हो जाएगा, रियाकारी को मैं दाखिल करूंगा। ये यहां पर भी कामयाब है या नाकाम है? कामयाब है या नाकाम है? कामयाब है। कितने रास्ते हो गए? 3, आगे से, पीछे से, दाएं से। अब बचा कौन सा? चौथा। बाएं तरफ से मैं हमला करूंगा का मतलब ये है कि ये जितने गंदे काम, बुरे काम, शिर्क के काम, बिदअत के काम, कुफ्र के काम, निफाक के काम और पूरे हराम काम करेगा, इसकी नजर में खूबसूरत बना करके पेश करूंगा। देख ये दिन है। लोग रास्तों पे नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, झंडे ले लेकर के नाच रहे हैं, उधर कूद रहे हैं, इधर कूद रहे हैं, आग में जा रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कहां कहां सजदे कर रहे हैं। लोग उसको दीन समझ करके बैठे हैं क्योंकि शैतान ने उनके दिमाग में पट्टी पड़ा दी है, ये दीन है, बाकी सब बेकार है। इस पे बहुत बोल सकता हूं मैं, जबान बड़ी चलती है हमारी जब चलती है तो, लेकिन यह भी सोचना पड़ता है कि कहीं आपकी दिल आजारी ना हो। बस इतने ही जुमले काफी हैं आप लोगों के लिए। जरा सोचो और गौर करो, आज मुसलमानों का क्या अमल जो है, मुसलमानों की क्या ऐसे हरकत और सकनात हैं कि जिसकी वजह से शैतान भी परेशान है। आज फरियाद किया करता है अल्लाह से शैतान, उस्ताद मेरा बन गया इस दौर का इंसान। हम तो शैतान के उस्ताद बने हुए भाई। हालत इतने बदतर हो चुके हैं, चाहे वो हालात मर्दों के हो, चाहे वो हालात औरतों के हो, हर जगह फितना मौजूद है। आगे से हमला करूंगा, पीछे से हमला करूंगा, दाएं और बाएं से हमला करूंगा। क्या ये चारों जगह कामयाब है? चारों जगह कामयाब है। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह ताला की रहमत हमारे साथ नहीं होती, हम कब के तबाह बर्बाद हो गए होते। अल्लाह ताला ने हमारे साथ एक रहमत वाला मामला किया। इब्लीस ने कितने रास्ते चुने हैं? 4 रास्ते चुने हैं, लेकिन इन 4 रास्तों से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए 2 रास्ते बना करके बचा करके रखे हैं। वो कौन से हैं? अरे जोर से बोलो जी जरा। एक रास्ता ऊपर का, दूसरा रास्ता नीचे का। ये दोनों रास्ते कौन से हैं? आइए इसको समझते हैं। इब्लीस ने अल्लाह ताला से कहा कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, आगे पीछे दाएं बाएं से हमला करूंगा। लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इन 4 रास्तों से बचने के लिए 2 रास्ते हमारे लिए अपनी रहमत से खुले रखे हैं। एक ऊपर वाला रास्ता दुआ का, दूसरे नीचे वाला रास्ता सजदे का। शैतान जितना मर्जी हमको नाफरमानियों में मुब्तला करे, हमको जितना मर्जी गुमराह करने की कोशिश करे, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको सबसे बड़ा हथियार दिया है। वो क्या है? दुआ। इसीलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सूरह बकरा आयत नंबर 183 86 है। ऐ नबी, मेरे बारे में मेरे बंदे जब आपसे सवाल करें तो आप कहिए मैं बिल्कुल करीब हूं। अल्लाह ताला हमसे बिल्कुल करीब है। तो इसलिए बंदे को चाहिए कि जब कोई परेशानी आती है तो वो किसकी तरफ रुजू करे? अल्लाह की तरफ। किसके जरिए से? दुआ के जरिए से। दुआ में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है। बहुत बड़ी ताकत है दुआ के अंदर। दुआ के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए जब भी आप पर कोई मुश्किल परेशानी आती है तो आपको सहारा कौन सी चीज दे सकती है? दुआ आपका सहारा दे सकती है। जितने नबियों की जिंदगियों के वाकयात हैं उठा करके देख ले, तमाम नबियों ने किसका सहारा लिया?
दुआ का सहारा लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जितने अंबिया का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, हर नबी ने अपने मुश्किल वक्त में किसको पुकारा? अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा। आज हमें भी चाहिए कि हम दुआओं के जरिए से अपने रब को राजी करें। ये एक रास्ता है कितने रास्तों से बचने के लिए? शैतान के 4 रास्तों से बचने के लिए। और दूसरा रास्ता कौन सा है? सजदे का रास्ता है। सही मुस्लिम की सही रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही फहुवा साजिद फअक्सरुद दुआ। बंदा सजदे की हालत में अपने रब की रहमत के निहायत करीब होता है। फअक्सरुद दुआ, जब तुम सजदे में जाओ तो ज्यादा से ज्यादा दुआ करो। एक तो दुआ भी करना है, दूसरा सजदा भी करना है, और सजदे में भी दुआ करना है। जब बंदा दुनिया के गमों से, मुश्किलों से, परेशानियों से बचने के लिए अपने रब के सामने वजू करता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है, ये पीशानी और ये नाक जमीन पर रगड़ कर ये कहता है, सुबहान रब्बियल आला, तेरी जात बड़ी आला है, तेरी जात बड़ी ऊंची है। जब रब की तारीफ करता है, सजदे में जाकर रोता है, गिड़गिड़ाता है, रब को मनवाता है, सर सजदे से उठने से पहले अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को दूर कर देता है। अफसोस की बात तो यह है कि हम इंसानों के सामने हाथ तो फैलाते हैं, लेकिन कभी रब के सामने अपनी झोली नहीं फैलाते। इंसान 1 मर्तबा देगा, 2 मर्तबा, तीसरी मर्तबा धुतकार देगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो रब से नहीं मांगते अल्लाह उनसे नाराज होता है, जो अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह उनसे खुश होता है। और रब से मांगने के लिए कोई वक्त नहीं है, कभी भी 24/7 आपको साल के मुकम्मल महीने, हर वक्त, हर घड़ी, हर सेकंड, कभी भी आप अल्लाह तबारक व तआला से मांग सकते हैं। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको नींद आना तो दूर की बात है, उसको ऊंग भी नहीं आती, उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता, उसका दरवाजा हमेशा मफ्तूह होता है, हमेशा उसका दरवाजा खुला रहता है। अजीब बात यह है कि आज हम अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के सामने जाकर के झोलियां फैला रहे हैं। जिसको अपनी खबर नहीं है वो दूसरों की मुरादों को, उसकी दुआओं को, उसकी मुश्किलों को कैसे पूरी करेगा, कैसे दूर करेगा? ये अल्लाह ताला की रहमत है, ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए 2 रास्ते तैयार कर रखे। इब्लीस ने कहा कि अल्लाह ताला, मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा, आगे से, पीछे से, दाएं और बाएं से हमला करूंगा। इन 4 रास्तों से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए 2 रास्ते खुले रखे हैं। एक ऊपर वाला रास्ता दुआ का, दूसरे नीचे वाला रास्ता सजदे का। एक और हदीस में आपको बता दूं, सुनन इब्ने माजा की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज के लिए जाता है तो शैतान उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो रुकता नहीं, जा करके सजदा करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के सजदा करने की वजह से शैतान रोता है। और सजदा जो नहीं करते हैं अल्लाह के लिए, उन पर हंसता है। यही माना हुआ ना? रोता है का मतलब क्या है कि उसको सबसे ज्यादा तकलीफ किससे है? सजदे से है। इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है, सजदे से बड़ी इबादत कोई नहीं। ये इंसान की आखिरी हद है कि अपनी पीशानी और नाक को रगड़ करके कहता है कि अल्लाह ताला तू ही बड़ा है, तेरे सिवा इस दुनिया के अंदर कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई औलाद देने वाला नहीं, कोई रोजी देने वाला नहीं, कोई जो है हमारे मुश्किलों का हल निकालना वाला नहीं है। अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ तू ही है, और तेरे सिवा इस दुनिया के अंदर कोई इबादत के लायक नहीं। इन 2 रास्तों पर अमल करने के लिए एक काम करना है। नहीं समझे? ऊपर से आऊंगा, फिर अब समझ में आएगी बात इंशाल्लाह। तैयार रहिए जवाब देने के लिए। इब्लीस ने कितने रास्ते बताए? 4 रास्ते, आगे पीछे दाएं बाएं से हमला करूंगा। अल्लाह ताला ने हमारे लिए अपनी रहमत से 2 रास्ते बचाए रखे, ऊपर वाला रास्ता दुआ का, नीचे वाला रास्ता
سجدے. یہ دو کام کرنے کے لیے ایک کام کرنا ہے. بہت آسان ہے جی. ہاں نماز. یہ دو کام کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنے والا سجدہ کرتا نا، اور ساتھ میں دعا بھی کر لیتا. اگر نماز کہیں گے تو یہ چیز محدود ہو جائے گی، لمیٹڈ. تھوڑا سا اس کو پھیلا کر کے پیش کر. عبادت میں کیا آ گئی؟ نماز، روزہ، حج، زکات، قربانی، تقوی، توکل، ساری کی ساری چیزیں آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس 4 راستوں سے تو حملے کر رہا ہے، اللہ نے 2 راستے ہم کو دیے ہیں. ان 2 راستوں پر چلنے کے لیے ایک کام کرنا ہے، اور وہ ہے عبادت. اگر ہم نے عبادت کر لی تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اب ٹکڑا رہتا ہے ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ تعالیٰ تیرے بندوں میں سے زیادہ تر تیرے بندوں کو میں شکر گزاری کی طرف نہیں، نافرمانی کی طرف لے کے جاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. بہت کم تیری شکر گزاری کریں گے، بہت کم تیری شکر گزاری کریں گے، اور زیادہ لوگ کیا کریں گے؟ تیری نافرمانی کریں گے. آج یہی حالت ہے نا. کیسی حالت ہے؟ نہیں، مارکیٹ کی حالت بہت خراب. ارے کم سے کم پہلے الحمدللہ تو بولو. مارکیٹ کی حالت تو خراب ہی رہتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گلے میں اس کے نوٹا ہے، اوپر سے فون پے ہو رہا ہے، گوگل پے ہو رہا ہے، ادھر سے چیک پڑے ہوئے ہیں، ادھر سے کیش آ رہا ہے، بینک میں اتنے جو ہے پیسے پڑے ہوئے ہیں. جا کر کے پوچھو کیا حالت ہے؟ بولے مارکیٹ کی حالت خراب ہے. کم سے کم انسان کو الحمدللہ پہلے بولنا چاہیے، شکایتیں بعد میں کرنی چاہیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ کی حالت خراب ہے، ٹھیک ہے، شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ تم صحیح سلامت دکان میں بیٹھے ہوئے ہو. آنکھیں صحیح سلامت ہیں، کان صحیح سلامت ہیں، زبان بول رہی ہے، دل کام کر رہا ہے، جسم کے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم میں سے کسی ایک پارٹ کو خراب کر دے تو ہم کہاں ہوتے؟ ہاسپٹل میں ہوتے. اس لیے انسان کو ہمیشہ شکر گزاری بجا لانا چاہیے، نافرمانی نہیں. کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ. کیسے حالات ہیں؟ الحمدللہ. بیوی بچے کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کاروبار کیسے ہے؟ الحمدللہ. مارکیٹ کا کیا؟ الحمدللہ. تجارت الحمدللہ. کام کا سب الحمدللہ. جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو یہ شکر گزاری کا سب سے بڑا جملہ ہے. شکر گزاری کا سب سے بڑا جملہ ہے. قرآن کس سے شروع ہو رہا ہے؟ کس سے شروع ہے؟ الحمدللہ. اور ختم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ من الجنتی والناس. جملہ شروع ہو رہا ہے الحمد سے، قرآن شروع ہو رہا ہے الحمد سے، ختم ہو رہا ہے الناس سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کا پورا مکالمہ ہے، پورا کا پورا قرآن. اگر ہم پھر بھی قرآن کو نہیں سمجھیں گے، اللہ کی تعلیمات پر غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. بات یہیں پر ختم ہو رہی ہے. اب آخری بات یہ ہے کہ اتنی ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، صرف قرآن کریم کی 2 آیتوں پر میں نے سورہ اعراف کی 16 اور 17 پر 1 گھنٹہ آپ کے سامنے بات کی ہے. ذرا سوچیں قرآن کریم کی ہر آیت میں، ہر سورت میں کتنی بڑی بڑی باتیں ہوں گی. میری آپ سے ایک گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں. کچھ بیوقوفوں نے یہ بات پھیلا دی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے. وہ جاہل لوگ ہیں، اور اب جاہل تو نہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیے. اور یہ قرآن جس نے عرب جیسے سخت دلوں جیسے انسانوں کو جو ہے قرآن کریم نے ان کے دلوں پر ایسا اثر چھوڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے راستے چن لیے. تو آج ہم بھی قرآن کریم کو پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. آخر میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد آپ تمام مرد و خواتین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے باتوں کو غور سنا اور کوشش کی. میں نے جو آپ کے سامنے سوال کیا، آپ نے جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے بھرپور. اور یہ ہونا چاہیے،
یہ نہیں ہے کہ مولانا آئے بولے سنے چلے گئے، کیا بولے بہت اچھا بولے، ارے بولے کیا ہے کہ معلوم نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لے کر کے جاؤ، کچھ لے کر کے جاؤ، اور آنے کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کچھ سیکھ کر کے جائیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں قرآن سنت کی روشنی میں. اور ایک بات یہ ہے کہ ہماری جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ ہوا میں اڑنے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں. ہم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سلفیت سے جوڑتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کتاب و سنت کو لوگوں کے سامنے پیش کرو. اور لوگ قصے کہانیاں ادھر ادھر کی باتیں اس کو دین سمجھتے ہیں، وہ دین نہیں ہے، بلکہ وہ من گھڑت چیزیں ہیں، شیطانی چیزیں ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حلال کھانے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہماری روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرما. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ یہود و نصارہ کے لیے تو کافی ہو جا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.